بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج قرآن کریم کے 25ویں پارے کا خلاصہ ہے، جس کی ابتدا حامیم سجدے کے 6 رکوع سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے سو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ الیہ یرد علم الساعہ، اس میں آگاہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے وقوع کی تاریخ کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ وہ جانتا ہے کہ کس خوشے سے کیسے پھل نکلے گا اور کوئی مادہ کیا جنم دینے والی ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ جب لوگ خرید و فروخت اور ذاتی دلچسپیوں میں منہمک ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی، اس دن اللہ مشرکوں سے سوال کرے گا کہ کہاں گئے میرے وہ شریک جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ انتہائی ندامت کے ساتھ جواب دیں گے، آج ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا فرد نہیں جو اللہ کے لیے کسی شریک کا اقرار کرتا ہو۔ اگلی آیات میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اکثر انسان نعمت ملنے پر اتراتے ہیں اور تکلیف آنے پر انتہائی مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کرنے اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ شورا ہے جو 53 آیات اور 5 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی آیت نمبر 38 میں اللہ کا ارشاد ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور وہ اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی اس نمایاں صفت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ شورا رکھا گیا ہے۔ سورت مبارکہ کے پہلے رکوع میں خبردار کیا گیا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے تو آسمان غضبناک ہو کر جوش سے پھٹ پڑنے کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے ہیں کہ جن کی اہل زمین کے لیے دعائے مغفرت ایسا نہیں ہونے دیتی۔ البتہ مشرکین اللہ کی نگاہ میں ہے اور وہ عن قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ دوسرے رکوع میں ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے جملہ معاملات میں اللہ ہی کو حاکم مانو، اس لیے کہ وہی تمہارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دین کو قائم و نافذ کرے اور اس عظیم مشن کے حوالے سے باہم اختلاف نہ کرے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ، مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے۔ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام ایک ہی دین کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی شریعتیں اگرچہ مختلف تھی لیکن ان سب کا دین ایک ہی تھا، یعنی دین اسلام۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کو اسی دین کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور پھر یہی مشن دیا گیا ہمارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ علیہ السلام کی امت کے لیے اعزاز ہے کہ اسے وہی ذمہ داری دی گئی جو اس سے قبل جلیل القدر رسولوں کی تھی۔ البتہ آگاہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ عادلانہ دین قائم کرنا مشرکوں کو بہت ناگوار ہے، خواہ وہ سیاسی مشرک ہو جنہوں نے اپنی حکمرانی قائم کر کے لوٹ مار مچا رکھی ہو، یا مذہبی مشرک جو جھوٹے معبودوں کے تصورات دے کر لوگوں سے نذرانے وصول کر رہے ہو۔ ایسے ظالم اور دشمنان دین اقامت دین کے مشن کی بھرپور مخالفت کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اہل حق کی مدد کرے گا۔ ایسے لوگوں کا کوئی عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں جو اقامت دین کی کوشش سے گریز کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے ایسے جواں مرد موجود ہے جو اقامت دین کے عظیم مشن کے لیے مال اور جان کی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ اس مشن سے گریز کرنے والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ کتاب اور شریعت کا عطا کیا جانا محض حصول ثواب یا ایصال ثواب کے لیے نہیں بلکہ عمل اور نفاذ کے لیے ہے۔ جو لوگ ایسا نہیں کر رہے وہ خبردار ہو جائے کہ روز قیامت ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے شریعت کے احکامات کے نفاذ سے کیوں گریز کیا۔ اس حقیقت کا احساس کر کے سچے اہل ایمان ڈرتے رہتے ہیں۔ البتہ آخرت میں جواب دہی کے حوالے سے وہی لوگ جھگڑتے ہیں
جو بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ تیسرے رکوع میں ذکر کیا گیا کہ خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرنے والے خود غرض ہے، ان معبودوں نے کوئی شریعت تو دی نہیں کہ جس کے نفاذ یا اس پر عمل کے لیے مشقت اٹھانی پڑے۔ اس کے برعکس مشرکین چاہتے ہیں کہ ان کے معبود دنیا میں بھی ان کے مشکلات آسان کرے اور آخرت میں بھی ان کے سیاہ اعمال کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے۔ ان ظالموں کی یہ خواہشات پوری نہ ہوگی اور انہیں اپنے اعمال کی بدترین سزا ملے گی۔ اس کے برعکس سچے مومن جنہوں نے شریعت پر عمل اور اس کے نفاذ کے لیے قربانیاں دی ہوگی، ایسے باغات میں ہوں گے جہاں ان کی ہر خواہش کی تسکین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دعائیں بھی انہی کی قبول کرتا ہے جو اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کر مال و جان کی قربانیاں دیتے ہیں۔ چوتھے رکوع میں اقامت دین کے لیے کوشش کرنے والوں کی 8 صفات اللہ نے بیان کی ہے۔ وہ دنیا کی عارضی اور کم تر نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی دائمی اور برتر نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اپنے اسباب کی قلت سے مایوس نہیں ہوتے اور باطل کی قوت اور کثرت اور وسائل سے مرعوب نہیں ہوتے۔ ان کا مکمل بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ دوسری صفت وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تیسری صفت اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی صفت رب کی فرما برداری کرتے ہیں۔ پانچویں صفت نماز قائم کرتے ہیں۔ چھٹی صفت وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں۔ ساتویں صفت اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور 8ویں نمبر پر اگر ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ اگر یہ 8 صفات آج کے مسلمان اپنے اندر پیدا کر لے تو ان کی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہو سکتا ہے جو انہیں علمی اور حقیقی مسلمان بنا کر پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ سورت کے آخری رکوع میں للکارنے کے اسلوب میں دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہو، استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ کی ایک ہی پکار سامنے آئی ہے، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم تاخیر کرتے رہو اور موت یا قیامت کا وہ دن آ جائے جو پھر ٹلے گا نہیں۔ اس روز انسان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی عذر قابل قبول ہوگا۔ اللہ ہمیں موت کا دن آنے سے پہلے پہلے اپنے حکم پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے جو 89 آیات اور 7 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 35 میں زخرف کا لفظ آیا ہے جو سونے اور زینت کے معنی میں آتا ہے، اس لیے اس سورت مبارکہ کا نام سورہ زخرف رکھا گیا ہے۔ سورت کے ابتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کا ذکر ہے۔ اللہ نے اس روشن اور واضح کتاب کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یہ قرآن بڑی کتاب ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے، ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف میں اللہ کے قدرت کے دلائل کا ذکر ہے کہ یہ آسمان کی نیلی چھت، یہ زمین کا فرش، یہ بلندی والا پہاڑ، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ تا حد نظر پہلے ہوئے سمندر، اور یہ آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش، اور یہ سمندروں پر رواں دواں کشتیاں اور جہاز، یہ ہر قسم کے چوپائے جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں اور نقل اور حمل کے بہترین ذرائع بھی ثابت ہوتے ہیں، یہ سب کے سب اپنے خالق اور صانع کی قدرت اور حکمت کی زندہ گواہ ہے۔ ان کی گواہی شہری بھی سن سکتا ہے اور دیہاتی بھی، ان کی زبان عالم بھی سمجھ سکتا ہے اور جاہل بھی۔ یہ گواہ کل بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہے۔ ضرورت صرف ان کانوں کی ہے جو حق کی گواہی سن سکے، ان آنکھوں کی ہے جو حق دیکھ سکے،
ان دلوں کی ہے جو حق کو قبول کر سکے۔ دوسرے رکوع میں زمانہ جاہلیت کی ایک انتہائی قابل نفرت سوچ کا ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف ان کی نفسیات یہ تھی، اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، کہ وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے اور اسے زندہ درگور کرنے کی تدبیریں سوچتے تھے۔ دوسری طرف ان کی حالت یہ تھی، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کہ وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے اور فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مشرک یہ بھی کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں شرک سے روک دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں انسان کو اختیار دیا ہے، اور اختیار کے ساتھ اس کے سامنے دونوں راستے واضح کر کے دونوں کا انجام بھی بتلا دیا ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح کرو گے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر کفر اور شرک اور بدعات اور رسومات اور گمراہی میں زندگی گزارو گے تو اس کا انجام جہنم ہے۔ تیسرے رکوع میں مشرکین مکہ کے اس تنزیہ سوال کا ذکر ہے جو کہتے تھے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ قرآن کریم مکہ مکرمہ اور طائف کے کسی دولت مند انسان پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اس کا جواب ذکر کیا گیا ہے کہ در حقیقت اللہ کی نگاہ میں اہمیت دولت کی نہیں، پاکیزہ کردار کی ہے۔ دولت کی تقسیم کا نظام کاروبار دنیا چلانے کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ مالدار لوگ تنگ دست لوگوں کو معاوضہ دے کر ان سے کام لے سکے۔ اگر سب لوگ معاشی اعتبار سے ایک ہی معیار پر ہوتے تو مشقت والے کام کون کرتا؟ البتہ آخرت میں کامیابی دولت سے نہیں، پاکیزہ کردار سے ملے گی۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ دنیا کی لالچ میں کافر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام کافروں کو سونے کے گھر عطا کر دیتا۔ اصل اہمیت آخرت کی نعمتوں کی ہے، اور یہ نعمتیں انہیں ملے گی جو اللہ کی فرمانبرداری اختیار کریں۔ چنانچہ اس کے بعد اگلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ مشرکین کی حماقت اور جہالت کا ایک نمونہ اور جھلک ہے۔ فرعون کو اپنے اقتدار، سونے چاندی کے انبار اور وسیع اختیارات پر بڑا ناز تھا۔ وہ اپنے آپ کو مصر کی سرزمین اور نہروں کا حقیقی مالک سمجھتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین۔ یہ سارے تکبر جب اس نے کیے فرعون نے، پھر ہوا کیا کہ اسے انہی نہروں اور دریاؤں میں سے ایک میں غرق کر دیا گیا جو اس کے خیال میں اس کی اجازت کے بغیر اپنا بہاؤ بھی جاری نہیں رکھ سکتے تھے، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا، اور بتلا دیا گیا کہ اللہ کے ہاں کامیابی صرف ایمان اور عمل صالح پر ملے گی۔ مال و دولت کے انبار بھی لگے ہوئے ہو، اگر ایمان نہ ہو تو انسان ناکام ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلوں سے اعراض کرنے اور صبر کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، آپ ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، انہیں عن قریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے جو 59 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ کا ارشاد ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، کہ اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا۔ اسی دخان دھوئیں کی نسبت سے اس سورت کو سورہ دخان کہا جاتا ہے۔ اس سورت مبارکہ کی ابتدا میں اللہ کا ارشاد ہے، حامیم والکتاب المبین، اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین یعنی واضح کتاب کی قسم کھائی ہے۔ یہ کتاب اعجاز کے اعتبار سے بھی واضح ہے اور احکام اور مضامین کے بیان کے اعتبار سے بھی واضح ہے۔ اللہ نے قسم اسی اعتبار سے کھائی ہے
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا. اس سے مراد لیلۃ القدر ہے جو کہ ساری راتوں سے افضل ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور اس میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، یہ کتاب اللہ تعالی نے بندوں پر رحمت کے طور پر نازل کی ہے، ورنہ وہ بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں. اللہ کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کو ہدایت سے محروم نہ رکھے، لیکن مشرکین اور کفار قرآن اور بعث بعد الموت کے بارے میں شک کرتے ہیں. سورت کے دوسرے رکوع میں ذکر ہے کہ مشرکین مکہ بڑے تکبر کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. انہیں جواب دیا گیا کہ دنیا عمل کی جگہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، اس وقت کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آ سکے گا اور نہ کہیں اور سے مدد حاصل ہو سکے گی، الا من رحم اللہ، مگر کامیاب وہی ہوگا جس پر اللہ کی رحمت ہوئی. اللہ ہمیں اپنے رحمتوں سے مالا مال فرمائے. سورت کے تیسرے رکوع میں اللہ کے نافرمانوں کو جہنم میں ملنے والے شدید عذاب کی تفصیل اور فرمانبرداروں کو جنت میں حاصل ہونے والی عظیم نعمتوں کا ذکر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی گئی. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر کے ذریعے سے اس قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا گیا ہے. جو نہیں سمجھ رہے وہ بد نصیب آخرت میں برے انجام کا انتظار کرتے رہے. اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے جو 37 آیات اور 4 رکوعات پر مشتمل ہے. اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ کا ارشاد ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹا ہوگا. جاسیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹنا. چونکہ قیامت کے دن لوگ خوف اور ہیبت کی وجہ سے دربار الہی میں گھٹنوں کے بل بیٹے ہوں گے، اور اس صورت میں اس خوفناک منظر کا بیان ہے، اس لیے اسے سورہ جاسیہ کہا جاتا ہے. اس سورت مبارکہ کی بھی ابتدا قرآن کریم کی عظمت کے تذکرے سے ہے، اور اس کے بعد ان تکوینی نشانیوں کو ذکر کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک اللہ کی عظمت و جلال اور قدرت اور وحدانیت کی زندہ گواہ ہے. چنانچہ پہلے رکوع میں آیات قرآنیہ پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. ایسے بد نصیبوں کے لیے شدید عذاب کا بیان ہے جو اللہ کی آیات سننے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہتے ہیں. بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیات کو سمجھنے کے بعد ان پر اعتراض کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا درناک اور ذلت والا عذاب ہے. ان کی کوئی نیکی بھی ان کے کام نہ آئے گی اور نہ ہی کسی کی سفارش انہیں فائدہ پہنچائے گی. دوسرے رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. دوسرے رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی ہے. یہی بشارت ہے جو جدید سائنسی ترقی کی بنیاد بن گئی ہے. مسلمانوں نے غور و فکر کر کے کئی مظاہر قدرت کو دریافت کیا، تسخیر کیا اور پھر ایجادات کے ذریعے اس سے فوائد حاصل کیے. البتہ رفتہ رفتہ ہم نے تحقیق اور جستجو کی یہ نعمت اہل مغرب کو منتقل کی ہے اور خود غافل ہو گئے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے. تیسرے رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. واضح کیا گیا ہے کہ یہ لوگ بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں کیونکہ ان کا معبود اللہ نہیں نفس ہے. بعض بد نصیب علم رکھنے کے باوجود
نفس پرستی کرتے ہیں، اس سے مراد علماء سو بھی ہے اور وہ سائنسدان بھی ہے جنہوں نے بڑے بڑے مظاہر قدرت کی تاثیر دیکھی ہے، لیکن وہ بد نصیب اپنے خالق کی معرفت سے محروم رہے۔ سورت کے آخری رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ کائنات کا بادشاہ حقیقی اللہ ہے، وہ لوگوں سے اعمال کا حساب لینے کے لیے قیامت قائم فرمائے گا۔ جھوٹے تصورات دینے والے اس روز خسارے میں ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کی عطا کردہ تعلیمات پر ایمان لائے اور ان کے مطابق عمل کیا، انہیں اللہ اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان کے برعکس جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ جب مجرمین جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں اسی طرح سے نظر انداز کر دیا جیسے تم نے دنیا میں روز قیامت کے حساب و کتاب کو بلا رکھا تھا۔ ظالموں کا یہ انجام مظلوموں کے لیے باعث تسکین ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے نافرمانی سے محفوظ فرمائے، کامل طور پر اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا آخرت کی رسوائیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور دنیا آخرت میں اللہ ہمیں ترقیاں اور عزت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔